وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وأصحابہ ومن والاه۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اور سب سے بڑی توفیق ہمیں یہ ملی کہ ہمارے اس اجلاس کی صدارت امیر محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی باتیں ہم سنیں گے۔ اصل انتظار تو ہمارا یہی ہے کہ ہم شیخ محترم سے سنیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو دوسرے علماء کرام موجود ہیں، ان ساروں کی باتیں ہم نے سنی، اور یہ ساری باتیں سنائی اور سنی اس لیے جاتی ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں، اور یہی باتیں سود مند ہوتی ہیں۔ اور حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ وہی دل بڑا مبارک ہوتا ہے جو باتوں کو سنتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ اور ویسے ان مجلسوں کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، ان مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں کا ثواب مل ہی جاتا ہے، جیسا کہ شیخ محترم نے ہمیں بتایا ہے۔ میرا یہ جو خطاب ہمارے ساتھ ہے تو تقریباً 7:45 تک آپ میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں مشائخ کے سامنے میں آپ کو سناؤں، اور ہم سب لوگ ادنا طالب علم ہیں، اور ہم کیا ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا کہ من آنم کے من دانم، میں کتنا جانتا ہوں میں خود جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ آدمی بیٹھ جائے مائک لگا کے بولا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے، ہم تو ایسا نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ لوگوں کو بہت کم علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم میں سے بڑے علماء کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت مندی عطا کی ہے کہ ہم ان علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ سنیں۔ اس لیے مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ کچھ اصطلاحات ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، جو دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے مفتی کا اصطلاح بنا لیا، ہر ایک کو مفتی صاحب بولیں گے۔ ارے کتنا فتویٰ دیتے ہیں، کون سی فقہ مقارن انہوں نے پڑھی ہے، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہمارے سلفیوں میں بھی شروع ہو گیا ہے، یہ ہر ایک کو فضیلت الشیخ لگا دیتے ہیں۔ میں نے شیخ محترم سے خود ایک بار پوچھا تھا شیخ ایسا کہنا صحیح ہے کیا؟ بولا کہ نہیں، ہر ایک کو ہم فضیلت الشیخ کا لیبل نہیں لگا سکتے ہیں۔ شیخ بولنا یہ بہت بڑی بات، اس کے اوپر الگ فضیلت الشیخ۔ بولا کہ یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اچھی طرح ہم جانتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں، زیب دیتی ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایسے القاب تو علماء کو بھی منع کرنا چاہیے، جب اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے القاب دیکھیں تو منع کریں کہ صاحب ایسا نہ لکھیں تاکہ ہمارے اندر ترفع پیدا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ سورۃ الروم آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الروم میں بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، آسمان، زمین، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ساری دنیا جو دوڑ رہی ہے، زمین جو گھوم رہی ہے، یہ سارے فلک کے سیارے جو دیکھ رہے ہیں، کچھ ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو، واقعتاً ہم جانتے نہیں ہیں۔ کائنات بہت بڑی ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔
یا سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے شیخ محترم نے بتایا ہمارے ذہن و دماغ میں جو بٹھایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو نہ دیکھے پر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیاتی، اللہ تعالیٰ نے اسی نشانیوں میں ذکر کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت کی نشانی یہ بتائی، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے۔ آپ کا جوڑا بن جانا، آپ یعنی شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ جوڑے کی شکل میں بن جانا، یہ قدرت کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شادی کتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ بطور تمنن اسے ذکر کر رہے ہیں، جسے ہم آسان سمجھتے ہیں، جسے ہم بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ ہاں جی میں آیا کر لیا، جی میں آیا نہیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تمہیں الگ میں الگ، ارے کہ بچوں کا کھلونا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے علت بھی بنا دی، سبب بھی بتا دیا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ شادی کا سب سے بڑا مقصد واضح ہو رہا ہے کہ دلوں کے سکون کے لیے آدمی شادی کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شادی کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ جب جوانی کا دور ہوتا ہے، شادی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں تو وہ محبت کا دور ہوتا ہے، جب دونوں میں فزیکل یہ ہوتا ہے، جسمانی تعلقات ہوتے ہیں، دونوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے ایک دوسرے کا پورا حق ادا کر سکیں۔ لیکن زندگی میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ دونوں زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ کر آنکھوں سے ایک دوسرے کو ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ جسموں میں طاقت تو نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دادا کبھی ارے کہاں گئی وہ دادی، ہاں کچھ دیر نہ دکھائی دے تو دادا پریشان ہو جاتے ہیں۔ دادی ان کے ساتھ بیٹھے، دونوں ساتھ بیٹھے، نانا نانی ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بیان کریں، یہ مودت ہے جو تا دم حیات باقی رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا لم ترا، کہا کہ نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ عظیم محبت ہے جو شادی بیاہ سے ہوتی ہے، جوڑوں میں ہوتی ہے۔ جب دونوں جوڑے بن جاتے ہیں تو دلہن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈپ سے جب وہ نکلتی ہے، شادی خانے سے نکلتی ہے، اپنا سارا پریوار خاندان چھوڑتی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کا ہاتھ تھامے چلے جاتی ہے۔ جہاں 20 سال 25 سال رہی، سارے خاندان چھوڑے، سارے لوگوں کو چھوڑا اور نوشوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے نکل گئی۔ بولا کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نکاح کی اس عظیم عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں یہی بات کہی کہ مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں۔ دوستو عزیزو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، آپ میں سے جو لوگ قدیم ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیخ محترم نے، امیر محترم نے جب IRGC کے زمانے میں ایک رسالہ لکھا تھا شادی بیاہ کے رسم و رواج کے تعلق سے، تو اردو میں تھا، ایک چھوٹا سا پمفلٹ تھا، میں اس کو کئی بار پڑھا ہوں۔ بہت سارے رسوم اور خرافات، بہت ساری چیزوں کی اس میں شیخ محترم نے آگاہی دی ہے، بتلایا ہے کہ لوگ کیسے سدھریں۔ شادی ایک ایسا موضوع ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو ہم سنتے تو سارے ہیں، لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے۔ ہاں یہ اٹل فیصلہ ہے۔ میری ایک آدھے گھنٹے کے خطاب سے کچھ بدل تو نہیں جائے گا۔ ہاں کوئی نوجوان یہ ساری باتیں سن کر کہے کہ میں ویسے شادی کروں گا جیسے اسلام کہتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن لوگ اچھے گھرانے کے لوگ، صحیح العقیدہ گھرانے کے لوگ سارے تقاریر سنتے ہیں، واعظ و بیان سنتے ہیں، شرعی شادی کیسے ہوتی انہیں معلوم ہے، لیکن جب اپنا دور آتا ہے، اپنا ٹرن آتا ہے تو وہی کرتے ہیں جو معاشرہ چلتا ہے۔ شادی کے ایک رات سارے جاگیں گے 1-2 بجے تک، کیا ہو رہا ہے؟ مرچی ہلدی ہو رہی ہے، ہاں کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اچھے گھرانے کے لوگ دوسرے دن نکاح میں دیر، بولا کیا رات میں ہلدی ہوئی تھی؟ ارے ہم تو سنتے تھے کہ ہلدی مرچی یہ تو سالن میں ڈالنے والی چیز ہے، یہ ہلدی مرچی کی رسم کیا ہے ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم کو بھی نہیں معلوم۔
لیکن معاشرہ جہاں جہاں سوسائٹیاں بنتی ہیں وہاں وہاں لوگ الگ الگ آتے ہیں. خیر ہمارے پاس اتنا تو ٹائم نہیں ہے. کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ شادی کے لیے بنیادی ارکان کیا ہوتے ہیں. ایک ایسا محاضرہ جس کے لیے گھنٹوں چاہیے، پورے دن کا ورکشاپ چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو، معلوم ہو کہ یہ جو اسلامی شریعت ہے، شادی بیاہ جسے کہا گیا ہے، اسلامی شریعت میں جس کی جو طریقے بتائے گئے اس سے معاشرہ کیسے ہٹ کر چل رہا ہے. اگر اس کو معلوم کرنا ہے تو ایک دن کا مکمل ورکشاپ رکھنا ہوگا. شادی بیاہ کے تعلق سے جو بنیادی ارکان آتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے لڑکے سے، قاضی صاحب کہلواتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی جو مہر آپ نے عطا کیا تھا، اس مہر پر ہم نے آپ کو فلاں کی لڑکی بیوی بنا کر آپ کی زوجیت میں دے دی. تو آدمی اسے قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے مہر پر میں نے، عورت بھی اسے قبول کر لیتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایجاب و قبول کروایا جاتا تھا، اب دستخط لیے جاتے ہیں. دونوں بھی ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے قبول کیا. بعض جگہ ہمارے علم کا یہ معیار ہے کہ نوشوں کو بولنا پڑتا ہے کہ ایسا بولیے، ہم ایسا پوچھیں گے، آپ ایسا بولیے. سبحان اللہ. تو ایک نکاح میں گیا اور میرا ایسا ہے کہ میں پہلے سے لکھ لیتا ہوں، ساری چیزیں تفصیل لکھ لیتا ہوں. تو بنگلور کے لوگ تھے، بیٹھنے کے بعد وہ نوشا کا باپ آیا، بولا شیخ ہمارے بیٹے کو آپ پہلے کلمہ پڑھائیں. میں ذرا پریشان ہو گیا، بولا کہ میں مسلمان ہی کا تو نکاح پڑھا رہا ہوں، یہ کلمہ کون سا پڑھانا ہے مجھے. بولا کہ دیکھیے اگر میں اس میں لکھ نہ لیا ہوتا تو میں یہاں سے چلا جاتا. تو اب میں لکھ لیا ہوں، ساری تفصیلیں اس میں درج ہیں. تو بولا ہمارے پاس ایسا کلمہ پڑھانے کا کوئی رواج نہیں. ہمارے پاس تو ویسا کلمہ پڑھاتے ہیں. ارے ایسے کب تک کلمہ پڑھاتے رہیں گے؟ بعض علاقوں میں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھاتے ہیں. کیا ہم نماز بھی پڑھاتے رہیں گے شادی سے پہلے؟ کبھی زندگی میں پڑھا نہیں ہے، کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. کیسے؟ اچھا چلیے ہم مان لیتے ہیں. ایسے بھی خرافات. کہا کہ ایجاب و قبول جو ہوتا ہے نوشہ سے کرایا جاتا ہے، دلہن سے کنسنٹ لیا جاتا ہے اور اس کے آداب بتائے، کنواری عورت سے کیسے، اگر کوئی مطلقہ ہو تو اس سے کیسے، اور اسے زبان سے کہنا پڑے گا کہ کہاں میں نے قبول کیا. عورت اگر خاموش رہ جاتی ہے تو اس کی رضامندی ہے، اگر کنواری عورت ہے تو ایجاب و قبول ہے. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ شادی میں 2 گواہ بھی ہونی چاہیے. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ لڑکی کیسے چوائس کریں، لڑکی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے باتیں کہی ہیں کہ لڑکی کیسے ہونی چاہیے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہا کہ دیندار عورت سے شادی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعلیمات دی ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. اب گواہ کے متعلق کہا گیا کہ گواہ عادل ہونا چاہیے، نیک لوگ ہونی چاہیے. وہاں بھی ہمارا پیر پھسل جاتا ہے. گھر کا داماد ہے تو اس کا نام لکھ دیتے گواہ میں، کہ تو داماد ناراض ہو جاتا ہے. کسی اور کا نام لکھ دیتے ہیں، اور لکھتے ہیں 100 سال 80 سال کا کوئی بزرگ ہے تو اس کا نام لکھ دیتے ہیں. ارے وہ چلے گا نہیں، اٹھے گا نہیں، اس کو گواہ لے کے کیا کریں گے؟ بولا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی بھی نیک آدمی ملتا ہے تو اس کا نام لکھ دو، وہی گواہ بن جائے گا. ابھی ضروری نہیں کہ وہ تمہارے خاندان کا ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا گھر کے داماد ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بولا کہ جو سب سے بڑا بوڑھا ہو، جو اپنی جگہ سے چل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، اس کا نام لکھتے ہیں. بولا کہ عجیب لوگ ہیں، کیسے کیسے انداز ان کے نرالے ہیں. ان کی شادیوں میں حدیث میں اتنا بتایا گیا کہ عادل گواہ ہو، اور اس میں ولی کی اجازت کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. ولی کی اجازت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، اس کا نکاح انویلڈ ہے، نہیں چلے گا. ولی اجازت دینا ہے. اب کچھ ایسے سمسیا، ایسے کچھ مشکلات آتے ہیں کہ کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے. اب بچی کا باپ، دلہن کا باپ شادی میں آنا نہیں چاہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کئی بار شیخ محترم سے پوچھا تو شیخ نے کہا تھا کہ اگر باپ نہ آ سکتا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کی جگہ چاچا ولی بن جائے یا دادا ولی بن جائے، اس طرف کے لوگ ولی بنیں گے، یہ ماموں یہ لوگ نہیں آئیں گے. بولا کہ اگر بڑا بھائی ہے
اگر وہ بالغ ہے اور بڑا بھائی اگر کوئی ہے، اگر دلہن کا بھائی ہے تو وہ ولی بن جائے گا۔ تو ولی کے اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ولی کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ ولی کون ہے، تو اس کے فقہ مسائل بیان کیے گئے کہ ولی بھی عدل ہونا چاہیے، جسے گارڈین ہم کہتے ہیں، اور اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے بنیادی ارکان ہیں جو نکاح میں، شادی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں اکثر نوٹ کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، لوگ میری باتوں سے کبھی برا مان جاتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ ہے کہ بس ایسا کرو کہ ایسے عالموں کو بلاؤ ہی نہیں جو ہماری غلطی پر ٹوکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ٹھیک ہے، کر لیں اپنی شادیاں اپنی مرضی سے۔ بولا کہ اکثر لوگ مصری بادم لاتے ہیں، وہ بنا پھوٹے ہوئے وہ بادم، وہ اخروٹ، ارے یہ کہاں جا کے ہم پھوڑیں گے بھائی؟ ہاں، کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ کون سی سنت ہے یہ؟ وہ بادم بھی اتنا کڑوا ہوتا ہے، وہ کڑوا بادم کھا کے کیا دعائیں دے گا وہ؟ ہاں، وہ اخروٹ لے جا کے کہاں پھوڑے گا؟ وہ مصری کا اتنا بڑا ٹکڑا، بولا کہ یہی عبادت ہے، یہی سنت ہے، یہی چیزیں سنت ہیں۔ ارے اس سے تو فائدہ وہ بیچنے والے کا ہو جائے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ ہاں، آپ کھجور بانٹ دیجئے، اور ویسے بھی اس کے لیے ہے جس کے لیے حلق تک کی بریانی نہیں، آپ کو فوری نکاح کے بعد جا کے بریانی کھانا ہے۔ ہاں، بہت سارے وہاں نعمتوں سے مالا مال دسترخوان آپ کا بھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ نخرے۔ بولا کہ خاص کر ہم لوگ جو لوگ ہیں ان کو تو ایسی باتوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہیے، تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جب کھانا پینا نہیں ہوتا تھا وہاں یہ باتیں ہوتی تھیں، وہاں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ اور جیسے آپ شریعت میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو شریعت میں جو شادیاں ملتی ہیں، مدینہ پہنچ کر ایسے ہوتا تھا کہ مدینے میں، مکے میں جب صحابہ کرام تھے تو زندگیاں بڑی سیدھی سادی تھیں، بڑی سیدھی سادی تھیں۔ صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے نخرے نہیں تھے، مطلب ہر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہے کہ مجھے یہ دلوا دیجئے، وہ خریدوا دیجئے، ایسا کر دیجئے، عورت کہہ سکتی ہے۔ لیکن جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد انصار کی عورتوں کو مہاجرات نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی۔ بولا کہ یہاں کی عورتوں تو اپنے شوہروں سے بہت ساری چیزیں منوا لیتی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی مانگیں رکھنا شروع کی، کہا کہ ہمارا بھی ریشن بڑھائیے، ہم کو بھی یہ چاہیے وہ چاہیے۔ یہاں ان کی مانگیں بڑھ گئیں، انصار کی عورتیں دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی مانگ بڑھانا شروع کر دی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ عورت اگر اپنا حق رکھتی ہے، مانگتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، قرآن کی آیتیں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ زمانے کی شادیاں بھی ویسی تھیں، آپ نے سیرت میں سنا، شیخ محترم سے بھی کئی بار سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو مدینے کے جانے مانے مالداروں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی چنئی میں جتنے بڑے بڑے مالدار جن کو سمجھتے ہیں، ویسے وہ وہاں کے مالدار تھے۔ وہ شادی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے کپڑوں پہ زردی دیکھی تو پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیسے تمہارے کپڑوں پہ زردی لگی ہے؟ بولا کہ نہیں، میں ادھر لگا رہا تھا، ادھر لگ گئی تھوڑا۔ تو کہا کہ کیا تم نے شادی کی؟ کہا کہ ہم نے شادی کی۔ کہا کہ اولم ولو بشات، ایسا کرو کہ ایک بکری ہی صحیح ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ بات ختم ہوگی۔ سب سے بڑے مالدار، جانے مانے مالدار سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بکری ذبح کر کے شادی کرو۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے، نہ یہ موقع ہے۔ آپ بڑے انٹلیکچل لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں، آپ ایک دانہ دیکھ کے سارا کھانا سمجھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج ہمارے ابتدا سے لے کر یہ جو مانگنے اور منگنی کی رسم سے لے کر، شادی کے کارڈ سے لے کر، ولیمے کی رسم سے، ولیمے کی اس سے لے کر، مجلس سے لے کر، کتنے اخراجات ہمارے ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ جو کارڈ ہمارا جو چھپتا ہے کتنے لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، کتنی مسلمان بچیاں اس سے اڑ جائیں گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی دیکھیے، اولم ولو بشات۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کیے، بہت سارے صحابہ کا ولیمہ کیا۔
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خیبر سے لوٹ رہے ہیں، خیبر کی جنگ سے لوٹتے ہوئے وہاں ولیمہ کیا تو سارے لوگوں سے، صحابہ سے کہا بھائی آپ کے پاس کیا ہے لاؤ. کسی صحابی نے پنیر لایا، کسی صحابی نے گھی لایا، اللہ سب کو بہترین بدلہ دے، اور کسی صحابی نے اور کچھ لایا، سارا جمع کیا، جمع کر کے بولا آؤ یہ میرا ولیمہ ہے. سبحان اللہ. سارے لوگوں سے کہا کہ چلو یہ میرا ولیمہ ہے، چلو کھاؤ. اس میں نہ تو گوشت تھا نہ تو چاول تھا، سارے لوگوں کو کھلایا. اس بات کو رکھ کر علماء کرام نے کہا کہ شادی پر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جیسے آج کل دیتے ہیں. آج آپ نے کسی کی شادی میں دیا تو وہ لکھ کے رکھتا ہے میری شادی میں فلاں صاحب نے اتنا دیا، جب میں ان کے بیٹے کی شادی میں دوں گا تو سود ملا کے دوں گا. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد جب شادی ہوگی تو 5,000 تو دے نہیں پائے گا، تب وہ ریٹ گر جائے گا، چلو 10,000 دیتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جسے ہم نیوتا کہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پہلے تو لوگ بینچ ڈال کے وہاں بٹھا کے رکھتے تھے، یہاں کھائیں وہاں جا کے بل پے کریں، یہ زمانہ تھا. اب تو ہم چھپ چھپ کے تھوڑا لفافے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ لینے میں تعامل کرتے ہیں، کچھ لوگ لے لیتے ہیں. لینا چاہیے، لے لینا چاہیے. ایک سپورٹ ہے. سعودی عرب میں تو باقاعدہ منظمات ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو نوجوانوں کی شادیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ سب سے عظیم کام ہے. آپ کسی نوجوان، بشرطے کہ وہ نوجوان سادگی کے ساتھ شادی کرے. اب میں کسی مسجد میں اعلان ہوتا ہے غریب بچی کی شادی ہے مدد کرو، جب جاتے ہیں تو 5 کیمرہ مین رہتے ہیں. تو اب ایسی شادی میں آپ کیا مدد کریں گے؟ جہاں آپ جائیں اور وہاں شادی میں 5 کیمرہ مین، ساری کفایت شیاری کہاں نظر آتی معلوم؟ وہ قاضی کو ہدیہ دیتے نہیں، واج بچاتے سو پیسہ. باقی ہر جگہ ماشاءاللہ دل کھول کے خرچ کریں گے، دل کھول کے خرچ کریں گے. اور وہاں چل کر اور دوسری چیزوں میں کھلائیے، خوب کھلائیے. اور بات ویسے ہم لوگ ہاشم صاحب کے وہ کسی شادی میں ہم لوگ وہاں گئے تھے ویلور میں، تو بیل بشارت میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بس بریانی ہے اور ایک میٹھا ہے. ماشاءاللہ وہ لوگ بڑے بڑے کروڑپتی لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن ایک بریانی اور ایک میٹھا اور بس خلاص، بس اتنی ہی ساری چیزیں تھیں، اتنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا شادیوں میں تو ضروری ہے. ایک اور چیز جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے، یہ کہیں اور جیسے شیخ محترم نے کہا جو لوگ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم کو بات کرنا نہیں، ان کے بارے میں ہم کو بات کرنی. یہ اپنے لوگوں کی خیر و خبر ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اسٹیج، کامن اسٹیج ہے، دلہن پورے زیب و زینت کے ساتھ، دلہن کے لباس میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہے نوشہ کے ساتھ. اور پھر کریلا نیم چڑھا بولتے ہیں ہم، کیا بولتے ہیں؟ کریلے کا بیل اگر نیم کے درخت پر چڑھے تو کتنا میٹھا رہتا. کریلا پہلے سے کڑوا، پھر نیم کے درخت پہ اگر وہ چڑھے بیل تو کتنا میٹھا رہے گا، آپ اندازہ لگائیے. بڑے بڑے اسکرین، ایسے اسکرین لگائے جائیں اور لوگ دیکھیں. اب آپ کہاں تلاشیں گے اخلاقی پاکیزگیاں، عفت، یہ ساری چیزیں کہاں تلاشیں گے جب ایسا کچھ ہونے لگے کہ آپ ایسی شادیوں میں جائیں جہاں کامن. اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ یہ حرام ہے. کیا کرو؟ یہ جو بھی لوگ ایسا بولتے ہیں ان کو بلاؤ ہی نہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اپنا من جیسے آیا کرو. جہاں طبلے بجائے جائیں، جہاں اس طرح کے بڑے بڑے اسکرین لگائے جائیں، جہاں کامن اسٹیج ہو، 5 کیمرہ مین ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، بلا کے دلہن کے پاس دستخط دینا، چلو ادھر جاؤ، وہاں سے لاؤ، وہاں 2-3 کیمرہ مین ہیں. ارے شادی کا دن جس میں خواتین اپنے خوبصورت لباس میں ہوتے ہیں، اب دیوس کو یہاں تلاش نہ کروں تو میں کہاں تلاش کروں؟ کس کو ہم بے غیرت کہتے ہیں؟ اور پھر یہ جس کو ہم لاتے ہیں کیمرہ مین کے طور پر، وہ ہم کو ڈائریکشن دیتا ہے. ایک بار میں دستخط لیتا ہوں، وہ بولتا کنجوں اپڑیے پڑھیں کنجوں نہ فوٹو ایڈ کریں، اتنی مارٹی فوٹو ایڈ کریں. بار بار وہ بولے گا ایسا کرو ویسا کرو، وہ ہم کو نچائے گا، ہم ناچیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے کہاں تک ہماری قوم چلی گئی ہے، کیسی کیسی چیزیں. دل روتا ہے کہ ہم کیا کہیں.
یہ سادگی کہاں تلاشیں؟ کیسے ہم سادہ مزاج بنیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات، صرف ایک شادی تھی زینب رضی اللہ تعالی، ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کے ولیمے میں گوشت اور چاول موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کا بھی ہی حال تھا۔ اور آج جتنے ہم معاملات سنتے ہیں، کچھ معاملات مہر کے پیسوں کے لے کر ہوتی ہے کہ مہر میں نے اتنا دیا، کس نے کہا آپ کو اتنا دینے کو؟ اب پھر مہر پوچھتے بھی ہیں۔ ارے مہر تو عورت کا حصہ ہے، آپ نے جتنا بھی دیا، 75 گرام دیں، 70 گرام دیں، 100 گرام دیں، کوئی گھر دے دیں، بنگلہ دے دیں، پیلس دے دیں، وہ تو عورت کا ہے۔ آپ اسے پوچھ تو نہیں سکتے ہو، اس کے بارے میں حساب و کتاب لے تو نہیں سکتے ہو۔ آپ کیسے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مہر کیا ہوا؟ نہیں، آدمی پوچھ تو نہیں سکتا، تو یہ عورت کا خاص، اس کو لے کر بعد میں آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات کہی تھی، کہا تھا کہ میں نے کھجور کے بیج کے برابر، گٹلی کے برابر سونا دے کر میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر دی۔ کسی نے جوڑی چپل مہر دے کر کسی سے شادی کر دی۔ کسی نے قرآن مجید کی آیتیں یاد تھیں تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں اسے سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اللہ اللہ، کیا سادگیاں تھیں، کیسے وہ زمانے کی شادیاں ہوتی تھیں، کیسے وہ خیر و برکت کی زندگی تھی۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو اسلامک سینٹرز سے لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہم پاتے ہیں، لیکن اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو، کوئی ایسی دلہن نہ ہو، کوئی ایسی غریب بچی نہ ہو جو بنا شادی کے بیٹھی رہے اور اس شادی کے اس عمل کو بوجھ سمجھے۔ اس لیے کہ شادی تو ایک انسانی ضرورت ہے۔ اور ایک عام چیز جو مجھے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اپنے جو زندگی ہے، شادی کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام جوڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں، دلہا دلہن دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آدمی کو اختیار ہے، شادی کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان تصاویر کو اپنے دوستوں سے شیئر کرے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے فوراً، جیسے شیخ محترم نے کہا کہ پہلے تو بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کچھ بھی کر ادھر ڈال، ساری چیزیں ادھر ڈالنے لگتا ہے۔ سارے لوگ دیکھ کے انگوٹھا ہلاتے ہیں تو خوش بھی ہو جاتا، واہ، اور ڈالتا ہے، پھر چیک بھی کرتا ہے، ارے کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے دیکھا۔ جیسے جیسے دیکھنے والے بڑھتے ہیں، اس کا من ایسے پھولے نہیں سماتا، خوشی سے لڈو ہو جاتا ہے۔ ارے کیا تم ایسے دکھاؤ گے؟ ہم اپنے عورتوں کو ایسے دکھائیں گے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ تو یہ بھید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ وہ شیطان کی طرح ہے، شیطانہ کی طرح ہے، جو ملتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ یہ تو مٹھی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند خوبصورت بیوی دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور کسی کو اچھا سا شوہر ملا ہے تو اس دلہن کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں میرے پاس اس سلسلے میں تھیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن خاص کر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلہن جب اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ ایک گھر کے دو بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی ہونے کے باوجود ایک ماں کے گود میں پلتے ہیں، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیتے ہیں، لیکن دونوں بھائی کبھی لڑ پڑتے بھی ہیں۔ لیکن دونوں خاندانوں سے یکجا ہونے والے ایک مرد اور عورت، دونوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، امکان ہے۔ لیکن علماء نے کتابیں لکھی، الخلافات الزوجیہ، انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں، کتاب میں دیکھ رہا تھا 60 صفحے کی کتاب تھی، میں نے کہا اس کتاب کا خلاصہ میں کہاں سے پیش کروں؟ کہا کہ ایسی بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی کہ یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں کیسے اسے حل کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے، سیرت میں
کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں ہیں، دوسری بیوی ذرا اچھا سالن بناتی ہیں، وہ سالن بھیجتی ہیں، چلو اللہ کے نبی وہاں ہیں، میرا بنایا ہوا ڈش نوش فرما لیں گے، کھا لیں گے۔ اب یہ بیوی دیکھتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں ہیں، آپ کے گھر سے کیسا آ رہا ہے؟ وہ باؤل میں جو لاتا ہے نوکر، سرونٹ، خادم، اسے زور سے ہاتھ مارتی ہیں، باؤل نیچے گرا، اس میں جو ہے وہ بھی گرا، باؤل ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس خادم سے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، تمہاری امی یعنی یہ جو میری بیوی ہے اس سے ذرا غیرت آ گئی، خود نیچے بیٹھے اس کو سمیٹا، گھر سے نیا کٹورا لیا اور پھر کہا یہ لے جا کے دے دو، بولو کہ تھوڑی غیرت آ گئی تھی۔ تو ایسا کہ فوراً ایسا کچھ کریں کہ دونوں کے درمیان وہ محبت کی فضا قائم رہے اور وہ اتنا بڑھ نہ جائے کہ لڑائی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ کتنے طلاق کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور فیصلے بھی کیے ہیں، بولا نہیں ہم وہ دلہن ہمارے خالو کے وہ جو دور کا رشتہ ان کو اٹھ کو سلام نہیں کرے گا، اس واسطے طلاق۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ اور پھر کچھ ایسے کیسز رہتے سو باہر، فون پر ایک دم ٹارچر، ایسی کئی زندگی۔ ارے شادی آدمی اس لیے کرتا ہے کہ ساتھ رہے، بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کا حق ادا کرے، کسی وجہ سے دور رہنا پڑے تو جلد سے جلد اپنا سفر سمیٹ لے۔ شادی اسی لیے کی جاتی ہے کہ دونوں ساتھ رہیں۔ اور پھر یہ صرف سلام نہ کرنے کی وجہ سے، صرف یہ نہ کرنے کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرکیف باتیں بہت ہیں، میں میرے نوجوان دوستوں سے، احباب سے کہوں گا کہ ہم ایک 5 منٹ میرا اور باقی ہے، تو میں کہوں گا کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سنت کے مطابق جو کام ہوتے ہیں اس کے خیرات اور برکات زندگی میں باقی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی نسل وجود میں لاتے ہیں جو اسلام کے لیے باعث شان بنتی ہے، اسلام کے لیے وہ مایا ناز، شان و شوکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو خاص کر جہاں تک ولیمے کی بات آتی ہے تو میں کہوں گا کہ ولیمہ تو کرنا چاہیے، اولیم ولو بشات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن جیسے کچھ ہم نے بنا لیا ہے کہ نکاح ایک دن اور ولیمہ ایک دن، نکاح میں بھی کافی خرچ اور ولیمے بھی کافی خرچ، اور پھر اب ایک نیا سسٹم جو چلا ہے 50-50 والا، پہلے بسکٹ 50-50 دیکھتے تھے ہم، یہ بھی اس میں بھی 50-50 لگتا ہے کہ آدھا آپ ڈال لیجئے آدھا، یہ بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دلہن کے باپ کو جیسے ہی آپ نے دستخط کیا ہے دفتر میں دلہن نے، اب لڑکی کی طرف سے 1 پیسے کا خرچہ اس کا نہیں ہے، نہ تو پہلی ڈیلیوری کا خرچہ ہے، نہ کسی اور کا خرچہ ہے، سارے خرچے آپ کو سنبھالنے ہیں۔ اسی پر تو آپ نے دستخط کیا، میں نے قبول کیا، کوئی کھلونا کے کھیل ہے؟ آپ نے سارا دستخط کیا تو سارے اخراجات آپ کے کرنے ہیں، اب دلہن کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ولیمے کے جو یہ ہوتے ہیں تو زیادہ حد سے زیادہ دعوتیوں کا اہتمام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعوتیں کی تو جتنے لوگ موجود تھے انہی کے ساتھ کیا، ایسا نہیں کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ساروں کو ملا کے خوب تگڑا ولیمہ کریں گے، جتنے خیبر سے واپس لوٹنے والے صحابہ تھے انہی کے ساتھ سارا ولیمہ کر لیا۔ اور اسی طرح حسب استطاعت سے زیادہ اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے حد سے زیادہ کھانوں کا انتظام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی مجھے بھی بڑا تعجب لگتا ہے، ہم پیٹ بھر کھا لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو وہاں ایک راجستھانی ہے جو وہ کچھ اور دے رہا ہے، کچھ وہ کیا لیتے ہیں، وہ باہر جب نکلتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ بھی کھلا رہے ہیں، ارے ہم نے تو یہاں تک کھایا ہوا، اب یہ کیا کھائیں گے وہاں باہر؟ تو کہا کہ ایسی ساری چیزیں بھی تو نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت اس سلسلے میں بھی کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پاس بہت ساری سیونگ ہم نے بچا رکھی ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بہت اچھا کریں، تگڑا کریں، بولا ٹھیک ہے، ایسا اس لیے نہ کریں کہ کہیں معاشرے میں بہت سارے غربا بھی ہیں، کہیں ان کا دل تھوڑا افسردہ نہ ہو جائے، ان کا بھی تھوڑا خیال کریں تاکہ وہ بوجھ نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح آدمی
یہ کرے کہ قرض لے کر ولیمہ کرنا پڑے. ایسا بھی ہے کہ شادی کے 15 سال 10 سال تک بھی لوگ قرض ادا کرنے پہ لگ جائیں. اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ آپ کی شادی کا کتنا وہ کارڈ کتنا بڑھیا تھا. کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نے شادی میں کتنے ڈش کھلائے تھے. بس لوگ کھا کے بھول جاتے ہیں. کوئی یاد نہیں رکھا گا آپ نے شادی میں کتنے لاکھ روپے کا جوڑا پہنا تھا. یہ سب کہنے کی چیزیں ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور اسی طرح یہ ولیموں میں بے پردگی کا جو طوفان ہوتا ہے وہ ہم نے کہہ دیا ہے. اور میں جتنے لوگ میرے پاس ہیں سب سے کہوں گا کہ اس کا خاص خیال رکھیں. اگر چھوٹا موٹا فنکشن ہال ہے تو اس میں بھی پردہ لگا کر الگ الگ کر سکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں وہ سامنے بیٹھ کے کھاتے رہیں. ارے اسے بھی تو دقت ہے، وہ اپنا نقاب اٹھا کے کھائے گی. اسے بھی تو دقت ہے. تو پردہ حجاب تو ہونا چاہیے اور مکسنگ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ولیمہ تو ضرور ہے، شادی تو ضرور ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. شادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کی دھجیاں بکھیر دی جائیں. شریعت کا تو لحاظ ضرور ہے دونوں چیزوں میں، چاہے وہ ماتم ہو چاہے شادی خوشی کا موقع ہو. شریعت تو اپنا کام کرتی ہے، شریعت کا لحاظ ضروری ہے. تو اسی لیے میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. کہ اسی طرح ایک عام چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو خاص کر کے شادیوں میں ولیموں میں مدعو کرنا چاہیے. بہت ہی برا کھانا ہے جس میں غریبوں کو بلایا نہیں جاتا، دور رکھا جاتا، شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. کہ بہت ساری ایسی شکایتیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ فرسٹ فلور عام لوگوں کے لیے ہے، وی آئی پیز کے لیے تھرڈ فلور ہے. ایسا بھی بعض جگہ ہم نے دیکھا، شکایتیں ہمیں ملی ہیں. ہم نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہوا. بولا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں کسی خاص آدمی کو آپ نے بلا لیا سیکیورٹی پرپس، آپ نے کہا کہ آپ اسے الگ بلا کے کھلا لیں. جب عام مجلس ہے، عام دعوت ہے، تو اس طرح کا بھید بھاؤ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ ہیں. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. کون سی دعوت تو ضرور قبول کرنی ہے. ولیمے کی دعوت تو ضرور قبول کرنی ہے، لیکن جس دعوت میں معصیتیں ہوں، ڈھول تاشے بجنے لگیں اور عورت اور مرد کا کوئی فرق نہ ہو اور دونوں میں مکسنگ ہو، ایک ہی ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوں اور اسٹیج پر سارے کھڑے ہوں، تو آپ کو بھی حق بنتا ہے کہ آپ رک جائیں. ایسی دعوت سے دور رہیں تاکہ اس میں شریک نہ ہوں. عام طور سے میں آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ولیمے کا، نکاح کا کچھ ایسا وقت ہم مقرر کرتے ہیں کہ فرض نمازیں چلی جاتی ہیں. نکاح دیر ایسے کیا 12:30 1 بجے کہ جب وہاں اقامت ہو رہی تھی تو یہاں دولہے میاں میں نے قبول کیا بول رہے تھے. تو لوگ نماز کہاں پڑھیں گے؟ وہاں تو جیسے نکاح ہوتا آپ ڈائننگ ہال کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. لوگوں کی نمازیں، آپ سبب نہ بنیں کہ لوگ نمازوں سے بھاگنے لگیں، نمازیں لوگوں کی چھوٹ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نمازوں میں تاخیر کر دی. ان شادیوں میں برکتیں کیسی ہوں گی؟ عشاء کی نماز ایسے وقت میں، ولیمہ کی عشاء کی نماز، ولیمے میں ہم رہ جائیں، عشاء کی نماز ہم سے چھوٹ جائے. آپ کہتے ہیں ہاں ہم پڑھ لیتے ہیں. کتنے لوگ پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ جب گھر جا کر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تو کچھ ایسا فکس کریں کہ لوگوں کی نمازوں پر اس کا اثر نہ ہو، لوگ اپنی نمازیں صحیح طور سے پڑھ سکیں. بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ اب ایک سوال ہمیشہ ہمارے پاس رہتا ہے کہ ولیمہ کب کیا جائے. اس کا جواب ہمارے شیخ محترم ہی زیادہ اچھا مختصر کبھی اپنے خطاب میں دے لیں تو میں سمجھوں گا کہ مناسب رہے گا. تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے، میں نے اگر کچھ غلط کہا ہے تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور لوگ صحیح بات کہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شادی جو ہمارے لیے رسولوں کی سنت بھی ہے اور آدمی نیک نیتی سے کرتا ہے تو عبادت بھی ہے اور نسل کی بقا کا ذریعہ بھی ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بجا لانے کی توفیق دے. اور میں آخر میں
رائے پیٹا ٹرپلیکن کی جو جمعیت ہے جمعیت اہل حدیث، اس کا میں مشکور ہوں، ان کی کوششوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے لیے میں تشجیع کرتا ہوں کہ ایسے مجالس کرتے رہیں تاکہ ہم لوگ جمع ہوتے رہیں، ہمارے مشائخ سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اسی طرح میں مرکز العلوم والحکم کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔